کبھی سوچا ہے کہ کوئی چوری ایسی بھی ہو سکتی ہے جہاں چور کا سب سے بڑا مددگار خود ہی بے خبر ہو؟ آج ہم کارپوریٹ فراڈنگ کی ایک ایسی ہی قسم کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل اسی چالاکی پر کام کرتی ہے جہاں ایک کمپنی کو لوٹنے کے لیے ایک بالکل معصوم فریق کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک جعلی بلنگ اسکیم آخر کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ایسوسی ایشن آف سرٹیفائیڈ فراڈ ایگزامینرز کے مطابق ہم اوسطاً $1 لاکھ کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ بہت سے کاروباروں کے لیے تو ایسا ایک ہی جھٹکا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جب ہم فراڈ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ کئی لوگ ملے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جس اسکیم کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ کیا ہو اگر چور کا ساتھی وہ شخص جس کی مدد سے چوری ہو رہی ہے بالکل ہی معصوم ہو؟ اور یہی معصومیت کا استعمال اس فراڈ کو اتنا خطرناک اور سچ کہوں تو ہوشیار بناتا ہے۔ اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فراڈ کے ماہرین اسے کس خانے میں رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیم کارپوریٹ جرائم کی بڑی تصویر میں کہاں نظر آتی ہے۔ اس معاملے میں سب سے بڑا نام ہے ACFE کا۔ وہ فراڈ کی روک تھام کی دنیا کے ماہر ہیں۔ وہ دھوکہ دہی کی مختلف اقسام کو ایک فراڈ ٹری یعنی دھوکہ دہی کے شجرے میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہماری آج کی اسکیم بھی اسی شجرے کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو اس فراڈ کے درخت کو ایسے سمجھیں کہ اس کا جو مرکزی تنا ہے وہ ہے اثاثوں کا غلط استعمال، اور اس تنے سے نکلنے والی ایک بہت بڑی خطرناک شاخ ہے بلنگ اسکیمز۔ اس کا مقصد ہی کسی کمپنی کو دھوکہ دے کر ایسے پیسے ادا کروانا ہوتا ہے جو اسے اصل میں دینے ہی نہیں تھے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ کردار کی طرف، معصوم ساتھی۔ یہ وہ پرفیکٹ مہرہ ہے جسے فراڈ کرنے والا ایک کٹ پتلی کی طرح اپنے جرم کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اسے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے نا وہ ہے نان اکمپلس وینڈر اسکیم۔ چلیں اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ نان اکمپلس کا مطلب وہ جو جرم میں شریک نہ ہو۔ ایک بے ایمان ملازم ایک جائز اور معصوم وینڈر کو ایک اوزار کی طرح استعمال کرتا ہے۔ مقصد وینڈر کو دھوکہ دے کر کمپنی کو ایک ریفنڈ بھیجنے پر مجبور کرنا، ایک ایسا ریفنڈ جسے یہ ملازم کمپنی کے بینک اکاؤنٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی چرا لیتا ہے۔ اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ وینڈر کوئی مجرم نہیں، وہ خود ایک شکار ہے۔ اسے تو پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے اچھے نام اور کاروباری تعلقات کو ایک جرم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ جرم میں شریک نہیں بلکہ دھوکہ باز کی کھیل کا ایک مہرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کی جو سب سے عام شکل ہے نا اسے کہتے ہیں پے اینڈ ریٹرن اسکیم۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، فراڈ کرنے والے کا مقصد بالکل صاف ہے۔ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرو کہ وینڈر کو لگے کہ اس نے غلطی سے زیادہ پیسے لے لیے ہیں اور اب اسے پیسے واپس کرنے ہیں۔ جیسے ہی وہ ریفنڈ کا چیک بھیجتا ہے، فراڈ کرنے والے کا کام بس اسے راستے سے غائب کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس پورے عمل کو ایک ایک قدم کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فراڈ کرنے والا جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کرے گا تاکہ وینڈر کو ریفنڈ دینا پڑے۔ پھر وہ وینڈر سے رابطہ کر کے کہے گا کہ ریفنڈ براہ راست اس سے بھیج دیا جائے۔ جب چیک آئے گا تو وہ اسے بیچ میں سے ہی غائب کر دے گا، اور آخری مرحلے میں وہ کمپنی کے جعلی دستخط کر کے چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لے گا۔ اب یہ گڑبڑ کرنے کے لیے ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ ایک ہی بل کی ادائیگی 2 بار کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ یہ تو غلطی سے ہو گیا، یا وہ انوائس سے زیادہ ادائیگی کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک ایماندار وینڈر فرق واپس بھیجے گا۔ ایک اور چال یہ ہے کہ بہت سارا سامان خرید کر واپس کر دیا جائے اور پھر ریفنڈ چیک سیدھا جیب میں چلا جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، چور کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی سراغ پیچھے چھوڑ ہی جاتا ہے۔ بس یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھنا کیا ہے۔ فراڈ کی دنیا میں ان سراغوں کو ہم ریڈ فلیگز کہتے ہیں۔ تو کون سی ہیں وہ بڑی بڑی سرخ جھنڈیاں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ پہلی بات، کیا کسی وینڈر کے انوائس نمبر اچانک عجیب و غریب ترتیب میں آنے لگے ہیں؟ یہ مشکوک ہے۔ دوسری، کیا کسی ایک ہی وینڈر سے خریداری اچانک بہت بڑھ گئی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور تیسری، کیا یہ خریداری کاروبار کے لیے کوئی معنی بھی رکھتی ہے؟ اگر ایک لا فرم ٹنوں کے حساب سے بجری خریدنا شروع کر دے تو بھائی کسی کو تو سوال پوچھنا چاہیے۔ اچھا، تو کچھ سرخ جھنڈیاں نظر آ گئیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب وقت آتا ہے شک کو یقین میں بدلنے کا،
یعنی تحقیقات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے فراڈ کا پتہ لگانے اور اسے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ بہت ہی عملی طریقے ہیں۔ مثلاً اگر آپ تمام انوائسز کو وینڈر کے حساب سے دیکھیں تو نمبروں کی کوئی بھی گڑبڑ فوراً سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح ادائیگیوں کی رقم کا تجزیہ بھی بے قاعدگیوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ سب سے اہم، ہر اس ری فنڈ کی تصدیق کی جانی چاہیے جو وینڈر کی طرف سے آیا ہو، اور آخر میں کمپنی کے نام پر آنے والے چیکوں پر کس نے دستخط کیے، اس کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے۔ اس فراڈ کو روکنے کا ایک سب سے بہترین اور حیرت انگیز طور پر آسان طریقہ بھی ہے۔ جیسے ہی کوئی چیک دفتر میں آئے، اس پر فوراً فار ڈپازٹ اونلی کی مہر لگا دیں۔ بس ایک چھوٹا سا قدم اور فراڈ کرنے والے کا سارا کھیل ختم۔ اب وہ اس چیک کو ذاتی طور پر کیش نہیں کروا سکتا، اسے لازمی طور پر کمپنی کے سرکاری بینک اکاؤنٹ میں ہی جانا ہوگا۔ تو اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو 2 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ پہلا، ہمیشہ چیک کریں کہ کوئی وینڈر پیسے واپس کیوں کر رہا ہے، اور دوسرا، جو کہ ہر اچھے بزنس کا اصول ہے، ذمہ داریاں الگ الگ رکھیں۔ جو شخص ادائیگیوں کی منظوری دیتا ہے اسے آنے والی ڈاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ سادہ سی علیحدگی ایک ایسی دیوار بناتی ہے جو اس اسکیم کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک سکتی ہے۔ اور یہیں سے آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہم ہر چیز کو تیز اور آٹومیٹک بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کے انسانی فراڈ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارکردگی کو قربان کیے بغیر ایسی دھوکہ دہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ وہ توازن ہے جسے ہر ادارے کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔